بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بستری کرتے وقت کون سی ضروری چیزیں پاس ضروری ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم بستری کرتے وقت آپ کے پاس 2 کپڑے ہونا ضروری ہیں، جن میں سے ایک نیچے بچھا لیا جائے اور دوسرا کپڑا ہاتھ میں رکھا جائے، جس سے وقتہ فوقتہ مرد اپنی شرمگاہ کو صاف کرتا رہے، اور فارغ ہونے کے بعد دونوں اس کپڑے سے اپنی شرمگاہوں کو صاف کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم بستری سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ کا 1 گلاس مرد کو پی لینا چاہیے۔ اس سے مرد کی ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نیم گرم دودھ اپنے پاس رات کو رکھ لینا چاہیے، تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد وضو یا غسل کرنے کے بعد ایک اور دودھ کا گلاس بھی پی لینا چاہیے۔ کیونکہ ہم بستری کرنے کے بعد جب انسان فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت انسانی جسم کے اندر منی انتہائی تیزی سے بنتی ہے، اور دودھ اس میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے انسان کو جلدی کمزوری نہیں ہوتی اور انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سوال جو عمومی طور پر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے، تو یاد رکھیں یہ ہر انسان کی اپنی صحت کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر 1 ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ہم بستری کرنے سے انسان کی زندگی بھر کمزوری نہیں محسوس کرتا، اور وقتہ فوقتہ اس کی طاقت بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن کچھ نوجوان تو ایک رات میں 1 سے زیادہ ہم بستری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جلدی کمزوری ہو سکتی ہے اور ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی صحت پر مکمل توجہ دیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ہی ہم بستری کریں، لیکن کبھی زیادہ کرنے کا من کرے تو 1 ہفتہ میں 1 سے زائد مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک رات میں 1 مرتبہ سے زیادہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح جو مادہ قدرتی طور پر خارج ہوتا ہے، اس سے زیادہ مادہ خارج ہو کر انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے ایسی دوائیوں سے بچنا چاہیے جو خاص طور پر صرف ٹائمنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے کیپسول استعمال کرتے ہیں جس سے صحت بہت جلد خراب ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو دیسی دوائیوں اور دیسی غذاؤں کا استعمال کریں، جس سے آپ کی مکمل صحت بحال رہے، اور آپ جتنے زیادہ صحت مند ہوں گے اتنے ہی مردانہ طور پر بھی طاقتور ہوں گے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اپنی خوراک کا دھیان رکھیں اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں، اور گھریلو دیسی غذائیں جیسے صبح ناشتے میں دہی اور دوپہر کو سلاد وغیرہ، اور اپنی روزانہ کی خوراک میں خالص دودھ، بادام کی گریاں، اسپاغول کا چھلکا اور کھجور وغیرہ استعمال کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھجور بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، لہذا اگر آپ کنوارے ہیں تو کھجور کا استعمال مشورے کے بعد ہی کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عام غلط فہمی چیز بھی دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ ہر انسان دوسرے کی بنسبت اپنی ٹائمنگ کو کم سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ غلط ویڈیوز دیکھ کر انسان ایسا ذہن بنا لیتا ہے کہ ہماری ٹائمنگ دوسروں سے کم ہے۔ یہاں پر آپ کو اب ہم بستری کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم بستری کرنی ہو، شوہر اور بیوی ایک الگ کمرے میں ہوں اور ان کے پاس کھلا وقت ہو۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ہونا ضروری ہے، اور اس کمرے میں ہلکی سی لائٹ ہو، زیادہ روشنی نہ ہو تاکہ جسم نظر نہ آئے۔ اس کے بعد دونوں ذہنی طور پر ہم بستری کے لیے تیار ہوں، یعنی اس کے لیے بہتر ہے کہ ہفتے میں 1 دن مقرر ہو جس دن دونوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس دن ہم نے ہم بستری کرنی ہے، اور اس طرح دونوں پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دن کسی قسم کی تھکاوٹ وغیرہ یا نیند کی کمی وغیرہ نہ ہو، بلکہ فریش اور کھانا کھانے کے فوری بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جس پوزیشن میں چاہے لیٹ جائیں اور ایک دوسرے کے جسم پر ہاتھ وغیرہ پھیریں اور پیار بھری باتیں کریں۔ لیکن ایسے مرد جن کو سرط انزال یعنی جلدی فارغ ہونے کا مرض ہو، وہ اس وقت کنٹرول رکھیں، اور جس وقت دونوں کو مکمل طور پر ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جائیں تو ہم بستری شروع کر لیں، اور جیسے ہی کوئی ایک فارغ ہو جائے تو وہ فوری طور پر الگ نہ ہوں، بلکہ دوسرے انسان کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہے، اور اس کے بعد بھی دونوں کچھ دیر تک لیٹے رہیں، اور اس کے بعد جب جدا ہوں
تو کپڑے سے دونوں اپنی شرمگاہوں کو صاف کر لیں۔ صحبت کرنے کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے، تاکہ اگر منی کا قطرہ وغیرہ اندر رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے، اور سونے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیں، اور بہتر یہ ہے کہ وضو یا غسل کر کے ہی سوئیں۔ یاد رکھیے، ہم بستری کرنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس وقت تک وہ مکمل غسل دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ کرے، پاک نہیں ہوتا۔ لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام جگہ اور حرام میں حرام کاموں سے بچتے ہوئے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بے اولاد گھروں کو اللہ تعالی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔